I love my life. I love my family. I love my teachers. I love my Pakistan. ایک بار اسے بہت محبت کے ساتھ کہیں گے. اس کو اردو میں بھی دہرا سکتے ہیں. ہاں, میں خود سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی زندگی سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی فیملی سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہوں, اور میں اپنے پیارے ملک پاکستان سے محبت کرتا ہوں. یہ جو محبت کا لفظ ہے نا, اس کو زندگی میں بار بار دہرانا چاہیے. ایک تو وہ محبت کے لیے دہراتے نا آپ لوگ, میرا مطلب وہ بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ محبت اور ہے, یہ محبت اور ہے. تو اس کو یہی والی محبت رکھیں جو بالکل کلیئر اپنے آپ سے, اپنی زندگی سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے خاندان سے, اپنے ملک کے ساتھ. اگر یہ ہم چھوٹا سا کام پوری ایمانداری سے کر لیں تو ہماری زندگی کے سارے معمے میں حل ہو جاتے ہیں. اب جب آپ اپنی زندگی سے محبت کریں گے تو آپ کا رویہ اپنی زندگی کے بارے میں کیسا؟ آپ کبھی کوئی نشہ نہیں کریں گے, آپ کبھی کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کریں گے, آپ کبھی کوئی دغا بازی نہیں کریں گے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیں گے, کیونکہ آپ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں. اور یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے. آپ کوئی بھی دنیا میں امتحان دیتے ہیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کے نمبر نا میکسیمم آئیں. آپ کوئی بھی امتحان ایسے سوچ کے نہیں دیتے کہ 40 نمبر آ جائیں تو ٹھیک ہے. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئیں. تو اسی لحاظ سے زندگی بھی پورا ایک امتحان ہے. اس امتحان کو پورے طریقے سے بیسٹ وے میں کب دیں گے؟ جب اس کے ساتھ محبت کا تعلق جڑا ہوا ہوگا. محبت کا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایک نوجوان تھا, اپنے علاقے سے تنگ آ کے نکل گیا پہاڑوں میں. پہاڑوں میں پہنچا تو وہاں اسے بزرگ دکھائی دیے, اور بزرگ کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں اپنا علاقہ چھوڑ آیا ہوں اور میں اس علاقے میں رہنا چاہتا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں لوگ کیسے ہیں, یہاں زندگی کیسی ہے, حالات کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں. بزرگ نے اس کو بہت غور سے دیکھا, اور غور سے دیکھنے کے بعد اسے پوچھا کہ بیٹے آپ جہاں سے آئے ہو وہاں معاملات کیسے تھے, وہاں حالات کیسے تھے, وہاں زندگی کیسی تھی؟ اس نے کہا حضرت جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تو بہت ہی بکواس حالات تھے. ہر طرف بے ایمانی, چور بازاری, اور کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھا. ہر طرف دغا بازی ہی دغا بازی تھی, کہیں بھی کچھ صحیح نہیں تھا. بزرگ نے کہا کہ بیٹے حالات یہاں پر بھی ایسے ہی ہیں. کچھ عرصہ اور گزرا, بالکل اسی علاقے میں ایک اور نوجوان اپنا علاقہ چھوڑ کے اسی جگہ پر پہنچا, اور اسی بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی, اور اس نے بھی اس بزرگ کے ساتھ وہی سوال دہرایا کہ حضرت میں اپنا علاقہ چھوڑ کر آیا ہوں اور میں اس علاقے میں رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں زندگی کیسی, حالات کیسے, معاملات کیسے؟ حضرت نے اسے دیکھ کے کہا کہ بیٹے آپ جہاں سے آئے ہو وہاں کیا حالات تھے, وہاں کیا معاملات تھے؟ اس نوجوان نے کہا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تو زندگی بہت خوشگوار تھی, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے, ہر طرف ایمانداری تھی, کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا, ہر طرف ایمان ہی ایمان تھا, اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی. بزرگ نے کہا کہ بیٹے حالات یہاں پر بھی ایسے ہی ہیں. اب ایک ہی جگہ ہے اور دو مختلف قسم کی سوچ کے ساتھ لوگ آئے ہیں اور انہیں ایک ہی جواب ملا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے یہ کمرہ ہے, اس کمرے کا پورا جائزہ لیں گے اور جائزہ لے کے دیکھیں گے کہ اس کمرے میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کا رنگ نیلا ہے, نیلے رنگ کی کون کون سی چیزیں ہیں. اس کمرے بولنا نہیں ہے, بس اپنے ذہن کے اندر اپنی لسٹ بنائیں گے, ہر وہ چیز جو اس کمرے میں ہے اور اس کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے. ہر وہ چیز جس کا رنگ نیلا ہے اسے دیکھیے, چاروں طرف دیکھیے, غور کیجئے کہاں کہاں کیا کیا چیزیں دکھ رہی ہیں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے دماغ کے اندر اسے لسٹ آؤٹ کیجئے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کس کس رنگ کی ہیں, اور نیلے رنگ کی کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے. آنکھیں بند رکھیں گے اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو آپ نے دیکھی جن کا رنگ نیلا تھا انہیں اپنے ذہن میں دہرائیں گے. آنکھیں نہیں کھولنی جب تک میں نے نہیں کہا. ہر وہ چیز جس کا رنگ نیلا تھا اسے ذہن میں دہرائیں گے, اپنے ذہن میں دہرائیں گے. ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے تھے اس وقت آپ نے دیکھی, اس کا رنگ نیلا تھا, اور نیلے رنگ کی وہ تمام چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. اب آنکھیں بندی رکھیں گے, اور اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کمرے کے اندر
لال کلر کی کیا چیز آپ نے دیکھی؟ وہ چیز کیا تھی جس کا رنگ لال تھا اور اس کمرے میں موجود تھی اور اس کمرے میں ہے اور آپ نے دیکھی اس دوران جب آپ نیلا ڈھونڈ رہے تھے؟ اب اپنی آنکھیں کھول لیجئے. اب مجھے بتائیے جب میں نے آپ کو کہا کہ جو نیلی چیزیں ڈھونڈنی تھی تو کتنا آسان تھا وہ، اور جب میں نے کہا لال تو کیا ہوا؟ میرے بالکل پیچھے دیکھیں تو لال کلر بہت سارا دکھ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن اور بھی چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہوں گی پر آپ کا دماغ اسے دہرا نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی توجہ کہاں لگی ہوئی تھی؟ نیلے رنگ پہ. یہی ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ جب ہم اپنی خرابیوں کو ڈھونڈنے پر آتے ہیں تو ہم اپنے اندر وہ سارے معاملات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو برے ہیں. یہی ہم کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جب ان کی خرابیاں ڈھونڈیں. یہی ہم کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ، یہی ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ. کرنا کیا چاہیے؟ دونوں پہلوؤں پہ نظر ہونی چاہیے. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اچھے پہلو کو ہی دیکھتے رہیں، کیونکہ اچھے پہلو کو دیکھتے رہیں گے تو گمراہی کی طرف جانے کا امکان بالکل اتنا ہی ہے جتنا برے پہلو کو دیکھتے رہنے سے ہے. برے پہلو کی آگاہی ہونا ضروری ہے، لیکن توجہ زیادہ استعمال میں کیا آنی چاہیے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گوشت پکاتے ہیں یا کچھ بھی کوکنگ کر لیتے ہیں یا فروٹ کاٹتے ہیں؟ تو فروٹ کاٹتے ہیں تو فروٹ کا کون سا حصہ آپ ایسا رکھتے ہیں جو کھایا جا سکتا ہے اور کون سا حصہ ہے جسے آپ الگ کر کے پھینک دیتے ہیں؟ اسی طرح سے گوشت پکاتے ہیں تو گوشت کیا آپ نے لیا اور ایسی ہانڈی میں ڈال دیا؟ کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں. اس میں سے جو غلط مٹیریل ہے، جو گندگی ہے، اسے آپ دور کرتے ہیں. دور کرنے کے بعد وہ حصہ جو صاف ستھرا ہے اس پہ محنت ہوتی ہے. تو صاف ستھرے پہ محنت جاری رکھیں، لذتیں ساری صاف ستھرے کے ساتھ رکھیں اور گندگی کو نوٹس کر کے اسے دور کرنے کی طرف اپنا علم جو ہے استعمال کریں. جیسے آپ صفائی بھی کرتے ہیں، سبزیاں صفائی کر رہے ہیں، فروٹ کاٹ رہے ہیں، تو صاف کرنے والا پہلو ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اتنا ہی کاٹتے ہیں نا جتنا ضروری. ایسا تو نہیں کرتے کہ بگدہ لے کے سیب کاٹنا شروع کریں. نہیں کاٹیں گے نا. آپ نے سیب کاٹنا ہے تو کسے کاٹیں گے؟ چھری سے. اور چھری سے اس کو ایک خاص چھری بھی ایسے نہیں کاٹیں گے کہ اس کا کچلا بنا دیں، ایک طریقے کار سے ہوگا. گوشت کو بھی آپ نے کرنا ہے تو ہر چیز کا یہی. تو جس چیز سے محبت ہے اس کو اچھے طریقے سے توجہ دے کے زیادہ خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو الگ کرنا ہے اس سے بھی توجہ دے کے الگ کیا جاتا ہے، لیکن اسے ڈیو ریسپیکٹ پھر بھی دینی ہے کہ اس کو صفائی ستھرائی میں کیسے لے کر آئیں گے. کلیئر ہے یہاں تک کی بات؟ اب جناب